مفتی صاحب آج کل انٹرنیٹ پر بعض ایپس متعارف کرائی گئی ہیں جن میں صرف اکاؤنٹ بنانے سے آن لائن کسی کو اکاؤنٹ بنانے کہتے ہیں کچھ رقم ملتی ہے، شرعاً اس کا کیا ہے؟ سنیک، یوٹیوب اور اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ جہاں تک میری معلومات ہے کہ ویڈیو ناجائز ہیں، یہ ایپس سے بچیں تو بہتر ہے۔ ان جیسی ایپس کو اختیار کرنا، وہاں پہنچنا، وہاں جانا، پتہ نہیں بد نظری اور کیا سے کیا گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو دین دا کام کرنا میں کو پیسے کماؤنے تو بندہ لونی تیلے دی دکان کھولے چاہ ان مصیبتوں کو بندہ جان چھڑاوے تو چنگا ہے۔ یہ سوال اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو۔ اچھا میں رسول اللہ علیہ وسلم جادو کی بات عرض کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودی ایک تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے جادو کیا تھا، لیکن وہ جادو میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ وہ جادو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دھرتی سے رخصت ہو جائیں، وہ موت کا جادو تھا۔ تو وہ جادو ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے معاملات میں تھوڑا اثر ہونے لگا نا، تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، ایک نہیں دو آیتیں، جن کو دونوں کو ملائیں تو 11 تعداد بنتی ہے۔ سورت فلق کی 5 آیتیں اور سورت ناس کی 6 آیتیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، نبی کی نیند تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کی نیند میں نبی کا دل جاگتا ہے۔ 2 فرشتے آئے، صحیح حدیث ہے، ایک فرشتے نے پوچھا ان کو کیا ہوا، دوسرے فرشتے نے کہا اللہ پاک نے بتایا کہ ان پر جادو کیا۔ کہا کس نے کیا؟ کہا لبید ابن عاصم کے گھر سے ہوا۔ کہا لبید ابن عاصم کے گھر سے بیٹوں نے یا بیٹیوں نے؟ کہا جی بیٹیوں نے کیا۔ تو کہا وہ جادو کہاں ہے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے وہ کنگھے میں ہے، انہوں نے کہا وہ کنگھی کہاں ہے؟ کہا وہ کنویں میں ہے۔ دوسرا پوچھتا ہے وہ کون سا کنواں ہے؟ کہا فلاں کنواں ہے۔ کہا اس کے کس کونے میں ہے؟ کہا فلاں کونے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضور پاک نیند سے اٹھے، ابو بکر فلاں فلاں بلایا، کہا جاؤ فلاں کنویں میں، وہاں ایک کنگھی پڑی ہوگی، یوں ہوگا۔ وہاں گئے تو دیکھا واقعی کنگھی بھی پڑی ہوئی تھی، اور ایک یہودیوں کا چھوٹا بچہ حضور کے گھر میں بچہ بن کے آ جاتا تو وہ سر کے بال کچھ لے گیا تھا، انہوں نے اس کو کوئی اوپر نیچے منتر شنتر پڑھ کے وہاں ڈال دیا تھا۔ 11 اس کی گرہیں تھی، 11 گنڈیاں، یہ 11 تھی، اوپر سے 11 آیتیں اتری، کل اعوذ برب الفلق سے لے کر وہاں من الجنت والناس تک، ان 2 صورتوں کی ایک ایک آیت حضور پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی گئی، وہ جادو آخر میں ختم ہو گیا، حضور پاک تندرست ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پہ جادو تو مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، تو مدینہ میں ہوا تھا، اور یہ صورتیں تو مکی ہیں۔ ان لوگوں کو نزول کا علم نہیں ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جو مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، ایسی صورتیں ہیں، وہ آپ سب کو یاد ہے۔ ان میں سے ایک صورت کون سی؟ سورت فاتحہ، مکے میں بھی اتری ہے، مدینے میں بھی اتری ہے۔ تو سورت فاتحہ کا نزول تو مرار ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو مکے میں اتری تھی بطور قرآن، مدینے میں اتری تھی بطور الہام۔ تو یہ صورتیں مکی بھی ہیں بھی مدنی بھی ہیں، نزول کے اعتبار سے مکی ہیں اور اثر کے اعتبار سے مدنی ہیں۔ تو یہ آپ چکر نہیں ڈال سکتے جی مکی ہے جی مدنی ہے، بابا اللہ نے یہاں بطور دم اتار دیا ہے، وہاں بطور قرآن اتار دیا، تو ہم دم کے بھی قائل ہیں، قرآن کے بھی قائل ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو ہو نہیں سکتا، بھائی نبوت کو سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، دھوپ اور سایہ محسوس ہوتا ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، کھانے میں سیر ہونا محسوس ہوتا ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح جادو بھی دنیا کی چیزیں محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نبی کو اس معاملے سے نجات عطا فرما کر سرخرو کر دیتے ہیں۔ کافر کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک پر تو کافروں نے جادو کیا اور ناکام ہو گئے نا، شریعت کی تو کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ حضور پاک کو تو دنیا سے نعوذ باللہ رخصت کرنے کی جو ان کی باتیں تھی وہ تو ان کے منہ میں خاک پڑ گئی۔ تو اس لیے یہ آپ نہ سمجھیے، قرآن کریم میں موجود ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ فرعون کے 70,000 جادوگروں نے جب جادو پڑھا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ٹھہرے تھے، یوں لگتا تھا کہ یہ ان کی رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، انک انت الاعلی، میں تجھے کامیاب کر کے دکھاؤں گا، بلکہ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، آپ اپنے ہاتھ کے عصا کو نیچے پھینکیے، یہ سانپ بن کے ان سب چیزوں کو کھا جائے گا۔ تو کھا گیا، لیکن انہوں نے خیال پہ جادو تو کیا نا، فرعونیوں نے کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو سرخرو کر لیا۔ جادو کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک کو دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں، تو یہ معاملہ موجود ہے۔ یہ اصل میں ہمیں سمجھایا گیا ہے
کہ تمہارے اوپر کوئی جادو ہے نا تم صبح شام یہ پڑھا کرو تو اساں فجر شام یا پڑھوں تو جن نیڑے نوے آدھا. یہ یاد رکھو جن اس کے قریب جاتا ہے جو پلیت حالت میں گھومے پھرے اور یہ چیزیں نہ پڑھے تو اس پر ہوتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.